جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے 3 طریقے ہیں: ارادہ، علم اور محبت۔ ان میں محفوظ ترین طریقہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پیار پا لیں، وہ مل جائے گا۔ نیکی اور غرور میں بس بال برابر فرق ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آپ کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی آپ کو نیکی کرنے کا احساس ہوا وہ تکبر ہو گیا۔ انسان بھوکے پیٹ بہت لگن سے عبادت کرتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ولی اللہ شکل و صورت سے کیسا ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو ایک عجیب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔ کسی چیز کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو گویا خود کو برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے برتر اور بہتر جاننا، وہ علم و دولت یا سوشل سٹیٹس کے لحاظ سے کیوں نہ ہو۔ جس نے تکبر کیا، علم اس کے قریب سے نہیں گزرے گا۔ محبت کا صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بغیر دام کے فروخت کر دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مختصر لفظوں میں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ صاحب علم معرفت ولی اللہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ حالی ہے۔ رب العزت کے نزدیک دنیاوی مال و دولت کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا نہیں کرتا۔ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت اس طرح کرے کہ خود خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے خدمت لے کر اس پر احسان کیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو انعام پاؤ گے، سرکشی کرو گے تو مجھے قہار و جبار پاؤ گے۔ جب انسان رب تعالیٰ کے عشق میں ڈوبتا ہے تب وہ رب سے گفتگو کرتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دنیا مانگنا بھول جاتا ہے، اسے یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ یا رب تو مجھے کب ملے گا۔ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کینہ، بغض، کدورت، نفرت اور رنجش رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل جاتا ہے اور علم بھی وہاں نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دل کو آئینہ کی طرح صاف رکھیں۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے اور خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہوتی ہے اور اللہ کا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔